السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ کئی دنوں سے ہم مسلسل ایک طویل حدیث کو سماعت کر رہے تھے اور حدیث کے اکثر حصے پر ہم نے کلام کیا اور بہت ساری باتیں اس کے ضمن میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ اسی حدیث میں جو چند جملے آقا کریم علیہ السلام کے ہیں، خلاصہ پھر سے ایک مرتبہ، کیونکہ ہر بار نئے دیکھنے والے کچھ ہوتے ہیں تو اسی سلسلے میں تو پھر سے ایک مرتبہ خلاصتاً وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دو کہ صحابہ اکرام کے 3 گروہ جو ہے ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ آقا علیہ السلام کیسی عبادت کرتے ہیں۔ تو سننے کے بعد وہ صحابہ اکرام جو ہے اپنی عبادت کو کمتر اور معمولی سمجھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم پوری رات نماز پڑھیں گے، ہم نیند نہیں کریں گے اور ہم مسلسل روزہ رکھیں گے، ہم کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے اور ہم عورتوں سے الگ ہو جائیں گے اور کبھی بھی نکاح نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے ان کی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سے زیادہ خشیت الہی اپنے دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات میں نماز پڑھتا ہوں، کبھی سو بھی جاتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تقویٰ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم عبادات کرتے رہیں۔ یاد رکھو تقویٰ، پرہیزگاری، اس کا ایک لغوی معنی تھا بچنا، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے بچنا، یہ ایک تقوی کا درجہ ہے۔ اس کے بہت سارے درجات اور کیٹیگریز علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے اور متقی کسے کہتے ہیں، لیکن اس ضمن میں یہ اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اللہ کا حق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے علم دین سیکھنا، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم ان تمام عبادات پر عمل کریں۔ ایک ہوتے ہیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، ماں باپ کا حق، بیوی بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، مسلمانوں کا حق اور عام لوگوں کا بھی حق، جانوروں کا حق، تو یہ تمام چیزیں جو ہے حقوق العباد میں آتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان صرف عبادت کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتا رہے، لیکن بندوں کے حق میں کوتاہی کرتا رہے تو وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ یہی وجہ فرمایا گیا کہ میدان محشر میں سب سے زیادہ مفلس شخص کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے غریب اور مفلس شخص وہ ہے جو میدان محشر میں نیکیاں لائے گا، بڑی نیکیاں لائے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا میں اس نے کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، لیکن میدان محشر میں وہ سب لوگ آئیں گے، اس کی نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں اگر کم پڑ گئی تو ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال کے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا غریب اور مفلس شخص ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف ہم چند نیکیوں کو اپنا کر اپنے آپ کو بہت بڑا متقی سمجھنا یہ نادانی ہے۔ اسی لیے تقوی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بندے کے لیے علم درکار ہوتا ہے، تربیت ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دین کے نام پر کبھی کبھار کئی مہینے گھر سے دور رہتے ہیں، اب بیوی بچوں کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جو ہے وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ اب بیوی و بچوں کا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان ہے، لیکن آپ نے اپنا حق ادا کرنے میں کیا ذمہ داری ادا کی، اس میں اگر آپ نے کوتاہی کی تو آپ کی پکڑ ہوگی۔ یقیناً دین کی خدمت کریں، جو سہولت کے اعتبار سے 3 دن 10 دن جتنا ہو سکے آپ جائیں، منع نہیں ہے، لیکن گھر والوں کے بھی حقوق دیکھیں، ان کی کیفیت بھی دیکھیں، ان کو کہ آپ کی ضرورت ہے یا نہیں، اس پر تھوڑی توجہ دے کر آپ دیکھیں، ورنہ انسان گنہگار ہوتا، کیونکہ شریعت ہماری بیلنس چاہتی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ سے گالیاں بکنا، ماں باپ سے لڑنا جھگڑنا، سود کے پیسے لینا، اب یہ تمام چیزیں کر کے رمضان میں روزہ داروں کو کھانا کھلا لیے، رمضان میں حج عمرہ کر لے کے آئے،
سوری رمضان میں تو حج نہیں ہوتا، عمرہ کر کے آئے، اب حج کر کے آئے، اب لوگوں کو ستارے، لوگوں کے پلاٹس بغیر کسی پروف کے ڈال لیے، بغیر کسی حق کے لوگوں کا حق مار لیا، لوگوں کو ستارے، بیوی بچوں کو ستارے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے عیبوں کو اچھال رہے، یہ تمام چیزیں کر کے ہم نے کون سا متقی اور کون سا تقوی حاصل کیا؟ یہ شریعت پسند نہیں کرتی، اسی لیے قرآن میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لمبے لمبے بال رکھ لینا، پرانے کپڑے پہن لینا، بوسیدہ اور میلا کچیلا رہنا یہ تقوی ہے۔ یہ تقوی کا معیار نہیں ہے، اصل تقوی کا معیار ہے علم نمبر 1، نمبر 2 عمل، ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ نے منع فرمایا، اور ان چیزوں پر عمل کرنا جس کا حکم اللہ نے فرمایا ہو۔ تو یہ چیزیں کبھی کبھار جو ہے ایک بندہ اچھا لباس پہنتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں عاجزگی ہے اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے پہن رہا ہوں، تو اس کا اچھا لباس پہننا بھی عبادت ہے، یہ پرہیزگاری ہے، اس پر بھی اسے ثواب ملتا۔ آپ دیکھیں مکے میں آقا علیہ السلام نے اتنے قیمتی لباس نہیں پہنے، لیکن جب مدینے میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو قیمتی سے قیمتی لباس پہنے، یہ روایتوں میں ہے۔ تو اچھا کپڑا پہننا یہ بھی دینداری ہے۔ لوگ سمجھتے کہ بھئی دیندار مطلب پرانے کپڑے پہننا، پھٹے سے کپڑے پہننا، بدبو آتے رہنا اس میں، ایسے کپڑے پہننا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، غوث اعظم ابو حنیفہ، وقت کے حکمراں اور بادشاہ اتنے نہیں پہنتے تھے قیمتی کپڑے جتنے قیمتی کپڑے ہمارے ائمہ اور علماء پہنتے تھے۔ تو یہ اچھے کپڑے پہننا اچھی نیت سے یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی معمولی کپڑے پہنا، پیبند لگا کر کپڑے پہنا، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگ مجھے متقی سمجھے، لوگ مجھے سادہ انسان سمجھے، لوگ میری تعریف کرے، بھائی کتنا معمولی رہتے انہوں، ماشاءاللہ کتنے کروڑ پتی رہتے بھی کتنا انہوں معمولی کپڑے پہنتے، یہ تعریف سننے کے لیے اگر وہ معمولی کپڑے پہن رہا تو یہ بھی تکبر ہے اور خود پسندی ہے، اس پر گناہ ملے گا۔ تو یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ کبھی کبھار ہم ایک دو چیزیں سمجھ کر، کبھی کبھار جو ہے بہت ساری چیزیں سامنے والے پر، اگر کوئی عالم دین یا کوئی مبلغ اچھا کپڑا پہنے، اچھی چیزیں کھائے، تو اس پر تانا یہ انہوں مبلغ کہتے اچھے کپڑے پہنتے، تو یہ آپ نے شریعت کے مزاج کو سمجھا نہیں ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں، آپ روزہ بھی رکھیں، اچھا لباس بھی پہنیں، بیوی بچوں کے ساتھ وقت بھی گزاریں، اور مطلب اعتدال ہو، بیلنس ہو ہر چیز میں۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں، اور دین میں مکمل داخل ہونا یہ ہے، اور بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے لیے وقت دینا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھیں، اور اصل یہی تقوی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل کی کیفیت عاجزگی ہے یا تکبر ہے، اللہ کی رضا ہے یا دکھاوا ہے، اس پر جو ہے بہت سارے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ کبھی کبھار خود کی تعریف کر لینا یہ بھی انسان کو جو ہے گنہگار نہیں کرتا۔ اب یہاں پر دیکھیں آقا علیہ السلام نے خود اپنی تعریف فرمائی کہ میں تمہارے سے زیادہ خشیت الہی رکھنے والا ہوں، یعنی سامنے والے کو سمجھانے کے لیے اگر کبھی کبھار دل میں تکبر نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے، حکمتاً کبھی کبھار اپنا کوئی کمال بیان کر دینا احتیاط کے ساتھ، اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن اس میں حد سے آگے بھی نہیں بڑھنا کہ ہر بار اپنی تعریف ہی بندہ کر رہا، یہ بھی غلط ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں خود گناہوں سے بچتے ہوئے تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما، اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و